پھر اگر آپ دیکھیں تو خاندان بنیادی ادارہ ہے معاشرے کا. خاندان میں صورتحال یہ ہے، مخلوط معاشرت ہے، جو بھی آئے مرد عورتیں اکٹھے بیٹھتے ہیں، چاہے وہ رشتہ دار ہوں یا غیر رشتہ دار ہوں، کسی کا اٹھنا بیٹھنا الگ نہیں، بات چیت الگ نہیں. تو ظاہر ہے کہ حیا کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں نا. حیا کا تقاضا تو یہ ہے کہ معاشرت الگ الگ ہو، اور کسی کی ضرورت ہو بات کرنے کی تو ضرورت کے طور پر تو بات ہو سکتی، بلا ضرورت بات چیت نہیں کی جا سکتی. اور نبی کے گھرانے کی خواتین سے یہ کہا گیا تھا کہ آپ کو کوئی چیز مانگنی تو پردے کے پیچھے سے مانگو. اور اسی طرح سے اگر آپ دیکھیں تو یعنی صورتحال ایسی ہو چکی خاندانوں کے اندر کہ جب کسی لڑکی کی شادی ہوتی ہے تو یعنی شادی کے بعد اسے جوائنٹ فیملی سسٹم کے اندر جب رہنا ہے تو اس سسٹم کو اڈاپٹ کرنے کے لیے اب اسے ہر ایک کا دل موہنے کی کوشش بھی کرنی ہے. تو اس میں خواتین بھی ہیں اور مرد بھی ہیں، اور ایسے رشتے بھی ہیں جیسے دیور کا رشتہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے دیور تمہارے لیے موت ہے. اب اگر وہ کہیں بھی دیور کے معاملے میں احتیاط کرنا چاہے تو پوری فیملی کا ماحول ٹینس ہو جاتا ہے، اور اس کی وجہ سے اتنی زیادہ تکلیف دہ صورتحال پیدا ہو جاتی ہے، اور لڑکی مجبور ہو کے وہی بے حیائی اختیار کرنے کی پوزیشن میں آ جاتی ہے. اور پھر یہ دیکھیں کہ کتنی فیملیز ایسی ہیں جو اپنے حالات جب آ کے بیان کرتی ہیں تو کہیں سسر یہ چاہتا ہے کہ بہو مجھے اپنے شوہر سے بڑھ کر توجہ دے، کہیں دیور چاہتا ہے، کہیں جیٹھ چاہتا ہے، کہیں ان کے ہسبینڈ کے فرینڈز چاہتے ہیں کہ ان کو زیادہ وقت دیا جائے. ایسے میں حیا کہاں رہے گی؟ سوسائٹی میں حیا کے لیے سٹرگل کرنی تھی خاندان کو، خاندان پیچھے ہٹ گیا. بے حیائی کے فروغ کے لیے خاندان آ گیا. خاندان تو سب سے پہلے بچی اگر پردے کا ڈیسیژن لے بھی لے یا حیا کے معاملات میں احتیاط برتے تو پیرنٹس کو سب سے پہلے لگتا ہے کہ رشتہ کیسے ہوگا، خاندانوں میں سروائیول کیسے ہوگا، اور سسرال کا تو پریشر ایک الگ چیز ہے ہی. اصل میں ایک لائف سٹائل ہے نا.